السلام علیکم دوستو۔ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین قدیم ادوار میں مختلف مذاہب اور پراسرار فرقوں کا گڑھ رہی ہے۔ یہاں نئے نئے مذاہب جنم لیتے اور معدوم ہوتے رہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ہندوستان میں پروان چڑھنے والے مذہب تنتر، جسے تانترا مت اور تانترزم بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتانے والے ہیں۔ تانترزم ایک قدیم مذہب ہے جس کی شروعات کے بارے میں تو زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس مذہب کا اثر ہندوستان کی تاریخ پر اتنا گہرا ہے کہ تانترا مت کی بہت سی رسومات اور روایات آج بھی ہندوازم اور بدھزم میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ ہندوستان میں اس مذہب کے متعلق بہت ہی کبھی اور پراسرار باتیں گردش کرتی ہیں۔ کوئی اسے ہوس پرستوں اور جنسی بھیڑیوں کا مذہب کہتا ہے اور کوئی اسے شدت پسندوں کا مذہب کہتا ہے۔ اس مذہب کے سادھو سر عام نشہ کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح سڑکوں پر جنسی عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تانترا مت کے 5 بنیادی اصول ہیں جو کہ سنسکرت زبان میں میم سے شروع ہوتے ہیں۔ ان 5 اصولوں میں مہا یعنی کہ شراب، ماس یعنی کہ گوشت، مٹھیسا یعنی مچھلی، مسورا یعنی دال اور میتھونا یعنی کہ جنسی عمل شامل ہیں۔ 5واں اصول جو کہ نئی زندگی کی شروعات کا سبب بنتا ہے، اس لیے تانترزم میں اس عمل کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذہب جنسی عمل کے نت نئے طریقے متعارف کرواتا ہے اور باقی کے 4 اصول جنسی رجحان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان 5 اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے تانترا مت کو ماننے والا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس مذہب کو ماننے والے لوگ سر عام بازار میں نشہ استعمال کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح جنسی عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو تانترا مت ہندوستان میں سینکڑوں برسوں سے موجود ہے، لیکن اسے موجودہ اور بدترین حالت میں پیش کرنے کا سہرا ہندوستان کے عیاش ترین راجاؤں کے سر جاتا ہے۔ برصغیر ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں اس مذہب کا مقصد راجاؤں کو جنسی تسکین پہنچانے تک محدود تھا۔ راجے مہاراجے مذہب کی آڑ میں ان گنت عورتوں سے جنسی لذت حاصل کیا کرتے، یوں ان کا وقار اور دبدبہ بھی قائم رہتا۔ یہ جنسی طریقے کنواری اور حسین لڑکیوں کی نظر میں ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق ہوتے، اس لیے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو جنسی عمل کرنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس مذہب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا سب سے پہلا خیال پٹیالہ کے مہاراجا بھوپندر سنگھ کے دماغ میں آیا۔ یہ مہاراجا اپنے دور کا ایک عیاش اور شہوت پرست مہاراجا تھا۔ اس کے محل میں 300 سے زیادہ مہارانیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ریاست میں جو لڑکی مہاراجا کو پسند آ جاتی، یہ اسے اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا اور اپنی مکروہ حرکتوں کو اخلاقی طور پر جائز کرنے کے لیے بھوپندر سنگھ نے قدیم مذہب یعنی کہ تانترزم کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے مہاراجا نے بنگال سے تعلق رکھنے والے تانترا مت کے ایک مشہور پنڈت ننجھا کو اپنی ریاست پٹیالہ بلوایا اور اس پنڈت کی نگرانی میں موتی باغ محل کے ایک خاص حصے میں ہفتے میں 2 مرتبہ تانترا مت کی مقروء محفلیں منعقد کی جاتی، جن میں زیادہ تعداد کنواری اور حسین لڑکیوں کی شامل ہوتی اور مردوں میں مہاراجا اور اعلیٰ عہدیدار شامل ہوتے۔ پنڈت ننجھا نے اس محل کے اس حصے میں اپنے ہاتھوں سے ریت اور گارے کی مدد سے ایک عورت کی مورتی بنائی تھی۔ اس مورتی کی آرائش مختلف رنگوں اور زیورات سے کی گئی تھی۔ تانترا مت کی اس محفل میں شامل ہونے والے لوگ اس مورتی کی پوجا کرتے۔ اس محفل میں شراب و کباب کا دور ہوتا۔ شراب کے نشے میں جب یہ لوگ چور ہو جاتے تو یہ تمام مجمع پنڈت کی ہدایت پر بے لباس ہو جاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل میں مصروف ہو جاتا۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے اس محفل کے لیے 12 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیاں لائی جاتی، جنہیں مہاراجا اور اعلیٰ عہدیداروں کا دل بہلانے کی تربیت دی جاتی۔ تانترزم کی محفلوں میں دیوی کے قدموں میں بیل کی قربانی دی جاتی اور محل میں شریک تمام لوگ اس بیل کا بھنا ہوا گوشت تناول کرتے۔ اس محفل میں انتہائی اعلیٰ خاندان کے لوگ اور خواتین بھی شریک ہوتی اور پنڈت ننجھا کے حکم پر عورتوں اور مردوں کے جوڑے بنائے جاتے۔
جنسی عمل کے دوران لوگوں میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کے رشتے کی تمیز نہ رہتی۔ سب لوگ ہوس کی آگ میں مست ہو کر گناہ میں مصروف رہتے، لیکن دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر انہیں یہ مکروہ عمل کسی مقدس عمل سے کم نہ لگتا۔ محفل میں تمام لوگ اسی طرح رشتوں کی تمیز سے دور اپنی ہوس کے اندر ڈوبے رہتے، اور اس محفل کا اختتام اجتماعی پوجا پر ہوتا، جس کا مقصد مہاراجا کے دشمنوں کی موت اور انگریزوں سے کوئی سہولت حاصل کرنا ہوتا۔ بری سوچ کے مالک اور کالے جادو کے ماہر پنڈت نند جھا نے کئی مرتبہ مہاراجا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مہاراجا دیوی کے قدموں میں انسان کی قربانی دیں تو وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن مہاراجا پنڈت کی اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ تانتر منتر کے ماننے والوں کی اس محفل کے اختتام پر تمام افراد میں ذبح ہوئے بیل کے گوشت کو پرساد کے طور پر تقسیم کیا جاتا، اور صبح ہونے پر ریاست اور شاہی محل کی اس محفل کی کوئی سرگوشی سنائی نہ دیتی۔ سب لوگ اخلاق کا لبادہ پہن کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے، اور اس محفل میں شریک ہونے والی خواتین پارسائی کا مظاہرہ کرتیں۔ مہاراجا بھوپندر سنگھ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کئی راجاؤں اور مذہبی پیشواؤں نے اپنی جنسی ہوس اور عیاشیوں کی خاطر اس مذہب کا بہت غلط استعمال کیا۔ تانترزم کی شروعاتی تعلیمات جو بھی رہی ہوں، لیکن ہندوستان کے راجاؤں نے اس مذہب کو شرابیوں اور ہوس پرستوں کا ایک نشان بنا ڈالا۔ یہ تمام معلومات پٹیالہ کے مہاراج کے قریبی ساتھی دیوان جرنیل داس کی کتاب مہاراجا سے لی گئی ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔